ہے آپ تمام حضرات کو خوش آمدید۔ میں اطہر سعید مشاعرہ جشن آزادی کی اس جوشیلی اور حب الوطنی سے سرشار تاخیر نہ کرتے ہوئے مشاعرے کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں معروف ناظم مشاعرہ جناب ہلال بدایونی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ اپنے منفرد لب و لہجے، بہترین اشعار اور خوبصورت انداز بیاں کے ساتھ اس تاریخی مشاعرے کی نظامت فرمائیں۔ جناب ہلال بدایونی صاحب، آپ کا شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں ہلال صاحب کہ مجھے یہ فخر ہے کہ تم کو خیال رہتا ہے، مجھے یہ فخر ہے تم کو خیال رہتا ہے، تمہارے ذہن میں کوئی ہلال رہتا ہے۔ جناب ہلال بدایونی صاحب۔ بہت شکریہ۔ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے۔ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے۔ نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ حضرات گرامی، آج دلی سرکار دہلی اردو اکادمی کی زیر اہتمام یہ جشن آزادی کے موقع پر کل ہند مشاعرہ، جس کی بڑی ہی باوقار صدارت محترم المقام واصف فاروقی صاحب فرما رہے ہیں، اس کے مہمان خصوصی عالی جناب محترم عمران حسین صاحب اسٹیٹ منسٹر فوڈ اینڈ سپلائی، محترمہ کرن بالا صاحبہ کاؤنسلر دہلی گیٹ، اس کے خاص محتمم دہلی اردو اکیڈمی کے سیکریٹری محترم احسن عابد صاحب، دیگر ممبران، افسران، بالخصوص کلبھوشن اروڑا جی، محترم محمد ہارون صاحب، پونم صاحبہ، غیاث صاحب، مجھ سے قبل آپ لوگوں سے بہت خوبصورت گفتگو کر رہے اطہر سعید بھائی، دیگر معزز سامعین، دوستو، یہ جشن آزادی کا مشاعرہ ہے، ہندوستان بھر میں جشن آزادی منایا جاتا ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں دلی اردو اکادمی کے لیے کہ ہندوستان بھر میں جشن آزادی منایا جاتا ہے، مگر دہلی اردو اکادمی کا جو جشن آزادی ہے وہ واقعی پورے ہندوستان میں اپنی ممتاز حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ اس شہر میں منعقد ہے جس شہر کا لال قلعے پر پھیرتا ہوا ترنگا اس ملک کی آزادی کی گواہی دیتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں مہاتما گاندھی نے اس کے آزاد مستقبل کے لیے خواب دیکھا تھا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں کی جامع مسجد پر کھڑے ہو کر مولانا ابوالکلام آزاد نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ آؤ اس خوبصورت ملک کی طرف، لوٹو اس خوبصورت ملک کی طرف۔ یہ ملک وہ ملک ہے کہ جہاں تمہارے عزیزوں کی قبریں ہیں، جہاں تمہارے بزرگوں کے مزارات ہیں، جہاں تمہاری بنائی ہوئی عمارتیں موجود ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، کہ اس ملک کی تہذیب، اس ملک کا کلچر، اس ملک کی سنسکرتی یہ ہے کہ جہاں شکیل بدایونی کہہ دے کہ بڑی دیر بھئی نند لالا تیری راہ تکے برج بالا، تو وہیں لتا منگیشکر کہتی ہیں کہ گردش میں ہے تقدیر، بھور میں ہے سفینہ، بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ۔ یہ اس ملک کی تہذیب، یہ اس ملک کا کلچر ہے کہ جہاں ایک طرف رام پرساد بسمل کہے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، تو وہیں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ سلام کرتا ہوں یہاں تشریف لائے سبھی سامعین حضرات کے لیے کہ جو اس جشن آزادی کے موقع پر اس خوبصورت محفل میں شریک ہوئے اور تمام شعراء کرام کی حوصلہ افزائی فرمانے کے لیے یہاں یکجا ہیں۔ دوستو، تھوڑی سی گفتگو ہے، مشاعرے کا آغاز ہے کہ پوری دنیا میں اس ملک کی یہ خاصیت ہے کہ انیکتا میں ایکتا رکھنے والا ہمارا یہ ملک ہندوستان۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں کہ جہاں اتنے کلچر ہو، اتنی تہذیبیں ہوں، اور سبھی تہذیبیں، تمام کلچر، سبھی سبھیتائیں ایک دوسرے سے یکجا، ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں، اس طرح سے جیسے کسی گلشن میں طرح طرح کے پھول الگ الگ خوشبوؤں کے باوجود، الگ الگ رنگتوں کے باوجود یکجا رہا کرتے ہیں۔ ہمارا ملک ہندوستان وہ ملک ہے کہ جہاں کے لوگ ہی آپس میں نہیں ملا کرتے، بلکہ قدرت نے بھی ایک خاص تحفہ اس ملک کو دیا ہے کہ وہاں کی ندیاں بھی آپس میں مل کر سنگم بنا لیا کرتی ہیں۔
یہ جان وطن کی ہے میری جان نہیں ہے، یہ جان وطن کی ہے میری جان نہیں ہے، سر جائے وطن پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ جان وطن کی ہے میری جان نہیں ہے، سر جائے وطن پر کوئی احسان نہیں ہے، اور جب بات وطن کی ہو تو سب ایک ہیں ہم لوگ، جب بات وطن کی ہو تو سب ایک ہیں ہم لوگ، پھر کوئی بھی ہندو یا مسلمان نہیں ہے، جب بات وطن کی ہو تو سب ایک ہیں ہم لوگ، پھر کوئی بھی ہندو یا مسلمان نہیں ہے۔ دوستو بہت شکرگزار ہوں آپ سب کا کہ آغاز میں جس طرح سے آپ بیدار ہیں، میری آپ سے یہی توقع ہے کہ بڑی خوبصورت فہرست دہلی اردو اکادمی کے حوالے سے آج یہ تمام شعراء کرام یہاں تشریف فرما ہے، اور بہت کم یہ گلستان ادب کے نایاب گل ایک جگہ ایک وقت یکجا ہو پاتے ہیں، مگر یہ دہلی اردو اکادمی کی محفل ہے۔ آپ سب لوگ مشاعرے کے اختتام تک اپنی بیداری کا ثبوت دیتے رہیں گے، اسی طرح سے جڑے رہے گا تو واقعی یہ محفل کامیاب ہوگی۔ آپ اپنے وطن کی محبت میں تشریف لائے ہیں، اسی کا اظہار ہوگا۔ میں آغاز میں زیادہ گفتگو آپ سے کرنا نہیں چاہتا یہ ہوں کہ اس محفل کا آغاز ہو، اور مجھے حکم ہے کہ اس کی بڑی باوقار صدارت محترم المقام واصف فاروقی صاحب فرما رہے ہیں، تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ ان کے دعائیہ کلمات سے اس محفل کا آغاز ہو سکے، اور ان کے دعائیہ کلمات ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں گے، ہمارے لیے مشعل راہ بھی ثابت ہوں گے۔ میں صرف 2 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں کہ تیرے کردار کی خوشبو ہے تیرے لہجے میں، تیرے کردار کی خوشبو ہے تیرے لہجے میں، تیرے جملے تیری عظمت کا پتہ دیتے ہیں، تیرے جملے تیری عظمت کا پتہ دیتے ہیں۔ زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے اس مشاعرے کے صدر ذی وقار عالی جناب محترم واصف فاروقی صاحب تشریف لائیں اور اپنے دعائیہ کلمات سے ہم سبھی کو نوازیں۔ بہت شکریہ نوازش۔ کس کا کام ہے یہ؟ اسی کے لفظوں کی خوشبوؤں سے مہک رہا ہے دماغ میرا، اسی کے لفظوں کی خوشبوؤں سے مہک رہا ہے دماغ میرا، اسی کے روغن سے جل رہا ہے یہ فکر و فن کا چراغ میرا، واہ! اسی کی میں سے بھرا ہوا ہے ہر ایک لمحہ ایاغ میرا، یہ لفظ اردو ہے میرا گلشن، حصار اردو ہے باغ میرا، یہ لفظ اردو ہے میرا گلشن، حصار اردو ہے باغ میرا۔ تو سب سے پہلے میں اس کے حرفوں کی عظمتوں کو سلام کر لوں، اور اس وسیلے سے آپ سب کی محبتوں کو سلام کر لوں۔ میں واصف فاروقی لکھنؤ سے حاضر خدمت ہوا ہوں، اردو اکیڈمی دلی کا پرانا خادم ہوں، اور بڑی محبتوں سے مجھے ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے یہاں۔ اس برس ایک زیادتی ہوئی ہے میرے ساتھ، اور وہ زیادتی کا سبب یا اس کے پس پردہ کون ہے مجھے اب تک نہیں پتہ چلا، لیکن بہرحال راز بہت دیر تک راز نہیں رہتے ہیں، مجھے معلوم ہو جائے گا۔ لیکن یہ صدارت کا جو منصب میرے حوالے کیا گیا ہے، میں اپنے آپ کو اس کا اہل قطعی نہیں سمجھتا ہوں۔ جہاں پروفیسر شیفر رسول جیسی شخصیت ہو، جہاں ڈاکٹر نواز دیوبندی جیسی بڑی شخصیت موجود ہو، وہاں میری صدارت کا کوئی جواز نہیں ہے، لیکن علاوہ اس کے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ قبول کرتا ہوں، ہر اذیت زندگی کی قبول کر رہا ہوں، تو یہ بھی صحیح، کوئی دقت نہیں ہے۔ جی بے شک۔ میں دعائیہ کلمات، بہرحال یہ ہلال بدایونی بہت ہی زندہ و جاوید ناظم ہیں ہمارے اس عہد کے، نوازش۔ انہوں نے میرے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ میں دعائیہ کلمات پیش کروں، تو دعا تو بہرحال ان نوجوانوں کے لیے ہے ہی، لیکن ہمارے جو معزز شعراء کرام ہیں، ساتھی شاعر ہیں اور معزز سامعین ہیں دلی کے، ان سے میں اجازت طلب کرتا ہوں۔ دیکھیے صدر کے ساتھ بڑے مسائل ہوتے ہیں، صدر وہ چاہے صدر جمہوریہ ہو یا کسی بھی چیز کا صدر ہو، اسے بولنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے نا۔ خاموش، اگر خاموش ہے تو تبھی وہ صدر ہے، اگر وہ کچھ بول دیا تو اس کی صدارت خطرے میں ہو جاتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ نہ بول کر میں 2-3 باتیں آپ سے عرض کر دوں، خالی کہ میں نے ان سے خوش ظاہر یہ اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ مجھے شروع میں اس لیے پڑھوا دیجئے، کلام پڑھنا کا مقصد نہیں تھا، شروع میں اس لیے پڑھوا دیجئے کہ میں صدر کے طور پر 22 شاعروں کو سننے کے بعد میرا نمبر آئے گا،
اس سفر کے گزرنے کے بعد یہاں کتنے لوگ بچیں گے مجھے اندازہ نہیں ہے اس کا، میں نہیں بتا سکتا. جی تو اس اذیت سے بھی بچنا چاہتا تھا. عمران صاحب سے میری آج دوسری ملاقات ہے. ایک ان کی کانسٹیٹوئنسی میں ایک مشاعرہ اردو اکیڈمی نے کیا تھا، اس میں شہبہ رسول صاحب نے مجھے صدر بنا دیا تھا. تو یہ بیج انہی کا بویا ہوا ہے جس کا خمیازہ مجھے جانے کب تک بھگتنا پڑے گا. بہرحال اب صدر ہوں تو مجھے اپنا حلیہ بھی تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑا ہے. مجھے اس حلیے میں ایک اضافہ کرنا پڑا ہے جس سے معلوم ہو کہ صدر ہے یہ آدمی. اس لیے معاف کیجیے گا، یہ چہرے پہ جو داڑھی ہے یہ کسی شرعی طور پہ نہیں ہے، صدرات کرنے کے لیے ہی میں نے رکھی ہے. واہ 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 واہ. تو ایک نظم سناتا ہوں میں آپ کو، اگر اجازت دیں آپ لوگ کو. اجازت کیسے دی جاتی ہے یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. یا دیدی ایک نظم سناؤں گا، آج ہی سے متعلق یہ نظم ہے، جشن آزادی سے معنون اور منسوب یہ نظم ہے. لیکن اس سے پہلے 4 مصرے سماعت کیجیے. یہ جشن آزادی جو ہے آسانی سے ہم لوگوں کے حصے میں نہیں آیا ہے. اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، بڑی جانوں کی قربانیاں دی گئی ہیں، بڑا لہو بہایا گیا ہے. اور جن لوگوں نے وہ لہو بہایا ہے یا جنہوں نے خون بویا ہے ہمارے ہندوستان کی اس مٹی میں، اسی کا فیض ہے کہ آج ہم کھل کے سانس لے رہے ہیں اور جشن آزادی جیسا یہ تصور ہمارے ذہن میں آیا ہے. تو میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ پوچھ کر دیکھو، ملاحظہ کریں گے، ارشاد. پوچھ کر دیکھو تو ہر ذرے سے آئے گی صدا. واہ یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جن کی وجہ سے آزادی حاصل کی ہے ہم نے. کہ پوچھ کر دیکھو تو ہر ذرے سے آئے گی صدا، ماں کی آنکھوں کو کبھی ہم لوگ نم کرتے نہیں. کیا کہنے. پوچھ کر دیکھو تو ہر ذرے سے آئے گی صدا، واہ واہ واہ. ماں کی آنکھوں کو کبھی ہم لوگ نم کرتے نہیں. اور ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے گلزار وطن، ہم فقط نعروں میں وندے ماترم کرتے نہیں. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. ہم فقط نعروں میں وندے ماترم کرتے نہیں. اب نظم ملاحظہ فرمائیے، امیدوں سے بھری ہوئی نظم ہے. ہمارے یہاں نا امیدی کفر ہے، اور اس کفر سے بچتے ہوئے امیدوں سے بھری ہوئی ایک نظم پیش کرتا ہوں. ارشاد. بس آخری اس کے مصرے جب آئیں گے تو اس پہ آمین کہہ دیجئے گا آپ سب لوگ. آپ اس پہ داد دیں نظم پہ یا نہ دیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میرا اپنا جذبہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ارشاد. کاش اس کا عنوان ہے. ملاحظہ کریں گے خاص طور پہ مہمان خصوصی ارشاد. کرام سے توجہ کا طالب. اردو اکیڈمی کے سارے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محبت سے مجھے یاد فرمایا، میں حاضر ہوا. کاش عنوان سے ایک نظم پیش کرتا ہوں کہ اپنی چشم پرنم کو، ظلمتوں کے موسم کو، واہ. زندگی کے ماتم کو، بھول کر ہر ایک غم کو، آہا. آؤ سب گلے مل جائیں، کیا کہنے. چاہتوں کے گل کھل جائیں. کیا کہنے. اپنی چشم پرنم کو، ظلمتوں کے موسم کو، زندگی کے ماتم کو، بھول کر ہر ایک غم کو، آؤ سب گلے مل جائیں، چاہتوں کے گل کھل جائیں. نفرتوں کی بنیادیں، اشک اور فریادیں، تلخیوں کی سب یادیں خاک میں ملا دیں ہم اور مسکرا دیں ہم. واہ واہ. خاک میں ملا دیں ہم اور مسکرا دیں ہم. اے خدا محبت کے، باہمی رفاقت کے، آدمی کی عظمت کے اور وطن کی چاہت کے رنگ شوخ ہو جائیں اور ہم ان میں کھو جائیں. واہ. رنگ شوخ ہو جائیں اور ہم ہم ہی میں کھو جائے. کاش یہ مبارک جشن ہم کو راس آ جائے، آہا. جو بھی ہم نے کھویا ہے پھر ہمارے پاس آ جائے. واہ 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 واہ. کاش یہ مبارک جشن ہم کو واہ، راس آ جائے، واہ، واہ۔ جو بھی ہم نے کھویا ہے پھر ہمارے پاس آ جائے. پھر وفا کی چاہت کی تازہ فصل کاٹیں ہم، آہا. دے کے اپنی خوشیوں کو سب کے درد بانٹیں ہم. کیا کہنے. دے کے اپنی خوشیوں کو سب کے درد بانٹیں ہم. اور ملاحظہ کیجئے گا کہ غم کے اور مسرت کے کتنے باب لکھیں ہم، اپنی راحتیں لکھیں یا عذاب لکھیں ہم. کیا کہنے. غم کے اور مسرت کے کتنے باب لکھیں ہم، اپنی راحتیں لکھیں یا عذاب لکھیں ہم. کتنے واقعے لکھیں، کتنے خواب لکھیں ہم. ان گزشتہ برسوں کا کیا حساب لکھیں ہم. واہ واہ ان واہ. گزشتہ برسوں کا کیا حساب لکھیں ہم. اب دلوں کی رنجش کی، نفرتوں کی خواہش کی، ظلمتوں کی کوشش کی، دشمنوں کی سازش کی ایک چتا جلائیں ہم، سب کو یہ بتائیں ہم. اب دلوں کی رنجش کی، نفرتوں کی خواہش کی، ظلمتوں کی کوشش کی، دشمنوں کی سازش کی ایک چتا جلائیں ہم، سب کو یہ بتائیں ہم کو راس آیا ہے اب کہ جشن آزادی. واہ. کھل اٹھی ہے خوشیوں سے
اب دلوں کی ہر وادی کیا کہنے. کھل اٹھی ہے خوشیوں سے اب دلوں کی ہر وادی. کاش یہ مبارک دن ایسا دائمی ہو جائے, کاش یہ مبارک جشن ایسا دائمی ہو جائے, اس کے رنگ یوں بکھرے ہر طرف خوشی ہو جائے, اس کی مست لہروں میں غرق زندگی ہو جائے. کاش آدمی ایک بار پھر سے آدمی ہو جائے. بہت اچھا ہے. واہ 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 واہ. زندہ کاش آدمی ایک بار پھر سے آدمی ہو جائے. بہت شکریہ. بس یہ میرا آغاز تھا. مجھے صدر کے طور پر جب نمبر آتا ہے مجھے ہلال بدایونی پڑھوائیں یا نہ پڑھوائیں مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. بہت نوازش. بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب